السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 منٹ مدرسہ درس 6 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ان کوششوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ 15 منٹ مدرسہ میں ہمارے 10 موضوع ہوتے ہیں، تو آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے اسلامی تاریخ۔ اسلامی تاریخ میں ہم جانیں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت ادریس علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، 30 صحیفے نازل فرمائے۔ نبوت ملتے ہی آپ نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مسلسل دعوت دینے کے باوجود تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اکثر لوگ جھٹلانے اور ستانے میں لگے رہے۔ جب لوگوں کا ظلم اور ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل ایمان کو لے کر بابل سے مصر چلے گئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، اور آخری وقت تک لوگوں کے درمیان انہی کی زبان میں اللہ کا پیغام اور دینی دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ان کی شریعت اور دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ توحید پر ایمان لاؤ، آخرت کی نجات کے لیے اچھے عمل کرو، تمام کاموں میں عدل اور انصاف کرو، ایام 20 کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، ہر نشاور چیز سے پرہیز کرو، شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرو، اور آخری وقت تک لوگوں کو دین کی دعوت اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے ہوئے 365 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا پاٹ بھی شروع کر دی۔ اسی طرح پورے عرب اور عجم میں شرک بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1050 سال کے بعد دجلہ فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 43 یعنی 43 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دوسرا آج ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت۔ بادل، اللہ کی قدرت کی نشانی کیا ہے؟ ایک بادل جس کو ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دیتے ہیں جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہوتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی بھی ان کے اندر اولوں کی شکل ڈال کے، اور اولے جو ہوتے ہیں وہ زمین میں تباہی مچا دیتے ہیں، یعنی کہ ان بادلوں کے ذریعے سے زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ اولے برساتے ہیں، یا کبھی ان بادلوں کے ذریعے سے رحمتوں والی بارش بھی آتی ہے، اور کتنی زیادہ کوانٹٹی میں کبھی کبھی بارش ہو جاتی ہے، پھر وہی بارش بھی کبھی اللہ کا غضب بھی بن جاتی ہے، اور پھر وہی بارش لوگوں کے لیے رحمت بھی بن جاتی ہے کہ شدت اور گرمی کی شدت اور پیاس کی شدت سے لوگوں کو نجات دیتے ہیں یہ بادل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بادل۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے یہ بادل بنائے۔ کوئی ریموٹ نہیں ہے کسی کے پاس، اور کوئی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو سوچے کہ یہ کس طرح سے
कौन सी डोर से ये लटक रहे हैं, यानी कि ना उनके ऊपर कोई सपोर्ट है ना उनके नीचे कोई सपोर्ट है, और वो बादल ऐसे लटके हुए हैं एक इंसान की अक्ल को हैरान कर देने के लिए। अगर कोई एक इंसान बादल पे गौर करे तो वो अपने रब की वहदानियत आगे, अल्लाह के आगे वो झुक जाएगा। तो बादल भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की सबसे बड़ी कुदरत की निशानी है। तीसरा हमारा मौजू है, एक फ़र्ज़ के बारे में हम जानेंगे कि पर्दा करना फ़र्ज़ है। कुरान में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि ए औरतों, तुम अपने घरों में टिक कर रहा करो, ठहरी रहा करो, और दौरे जahiliyyat की तरह बेपर्दा मत फिरा करो। सूरे अहज़ाब आयत 33 में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं। तो तमाम मुसलमान औरतों के लिए ज़रूरी है कि जब वो किसी सख्त ज़रूरत के तहत घर से निकले तो अच्छी तरह से पर्दे का ख्याल रखें और तब वो बाहर जाएं, क्योंकि पर्दा करना तमाम औरतों पर फ़र्ज़ है। और आज की हमारी माँओं बहनों के जो पर्दे होते हैं, उन पर्दों के लिए भी एक और पर्दे की ज़रूरत है। यानी उनके पर्दे ऐसे होते हैं कि फुल्ली बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो वर्क होते हैं, जरदोज़ी होती है और पर्ल्स लगे होते हैं, इतनी ज़्यादा डिज़ाइनर होते हैं, और उनका जो ढाँकने को कहा गया यानी कि उनका फ्रंट चेस्ट वो उनका ओपन रहता है। बाकी पूरी बॉडी तो उनकी कवर होती है, सर भी कवर होता है, लेकिन मेन जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ढाँकने को कहा है वहाँ पे वो चीज़ खुली भी रहती है उनकी। और आजकल की ख़वातीन के जो पर्दे भी हैं तो बस नाम के पर्दे रह गए हैं। तो पर्दे का हुक्म है और ये हम पर फ़र्ज़ है, और जब कोई एक इंसान उसके ऊपर कोई फ़र्ज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है अगर वो पूरा नहीं करता तो फिर वो गुनहगार होता है। कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह भी है। चौथा हमारा मौजू है जिसके अंदर हम जानेंगे नमाज के बाद की दुआ, यानी कि एक सुन्नत के बारे में हम जानेंगे और जिसके अंदर आती है नमाज के बाद की दुआ पढ़ें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज, मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि किसी नमाज के बाद दुआ ना छोड़ना। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अबू दाऊद 1522। तो हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ना लाजिम है। इस दुआ को पढ़ने से बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, अल्लाह का शुक्र भी अदा होता है कि अल्लाह ताला आपने हमें तौफीक दी कि हमने आपका ज़िक्र किया और आपका शुक्र किया और आपकी इबादत की। पांचवा हमारा मौजू है जिसके अंदर हम जानेंगे एक अहम अमल की फ़जीलत। तो एक अहम अमल की फ़जीलत में आता है शुक्रिया अदा करने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा, भलाई का मामला किया गया और फिर उसने भलाई करने वाले को जज़ाकल्लाहु खैरन कह दिया तो गोया उसने शुक्रिया का हक़ अदा कर दिया। ये तिर्मिज़ी की हदीस 2035 में है। छठा हमारा मौजू है जिसके अंदर हम जानेंगे झूठी गवाही देना भी क्या है, शिर्क के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी गवाही अल्लाह के साथ शिर्क करने के बराबर है। अबू दाऊद 3599। तो यानी जब कोई किसी के हक़ में झूठी गवाही देता है तो गोया उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। तो लेकिन अक्सर क्या होता है, इंसान एक दूसरे को बचाने के लिए और अपने घर वालों को बचाने के लिए अक्सर झूठी गवाही दे देते हैं ना। तो कभी भी किसी के ख़िलाफ़ या किसी की फेवर में झूठी गवाहियों से बचना चाहिए और हर तरह से झूठ से बचना चाहिए इंसान को। सातवां हमारा मौजू है जिसके तहत हम जानेंगे दुनिया के बारे में। तो दुनिया को मकसद ना बनाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का मकसद दुनिया कमाना हो और वो इसके लिए सफ़र करता है, इसी का ख्याल दिल में रहता हो, तो अल्लाह ताला गरीबी और भूख का डर उसकी आंखों के सामने कर देते हैं। यानी वो हर वक्त उससे डरता रहता है कि आमदनी तो बहुत कम है, मैं क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, वगैरह वगैरह, और उसके औकात को इसी फ़िक्र और परेशानी में कर देते हैं और मिलता उतना ही है जितना उसकी तकदीर में लिखा होता है। तरगीब व तरहीब 2463।
اور آخرت میں ایک اہم عذاب ہوگا جسے کہتے ہیں رسوائی کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کو ایسی شرمندگی لاحق ہوگی کہ وہ پکار اٹھے گا، یا رب آپ مجھے جہنم میں بھیج دیجئے، میرے لیے اس ذلت اور رسوائی سے زیادہ آسان ہے جو مجھے آپ پہنچا رہے ہیں، جو مجھے اب پہنچ رہی ہے۔ حالانکہ اس کو معلوم ہوگا کہ دوزخ کتنا سخت عذاب ہے، دوزخ میں کتنا سخت ترین عذاب ہے۔ مستدرک حاکم 8720۔ یعنی انسانوں کو جو قیامت کے دن سب سے بڑا جو عذاب ہوگا وہ رسوائی کا عذاب ہوگا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ہم سارے کام چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، چار دیواری کے اندر کر رہے ہیں، اور ہم ایک شخص کی برائی ان سے چھپ کے کر رہے ہیں، یا ان کی برائی، ان کے بارے میں بدگمانی اور ان کی ادھر لگائی ادھر بجھائی، جو بھی ہم چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا وہ سب کچھ ایک ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان جب غصہ اس کو آتا ہے تو اگر بچے کبھی بھولے بھٹکے اسی ویڈیو ریکارڈنگ کر دیتے ہیں اور پھر واپس وہ شخص اپنی ہی ویڈیو دیکھتا ہے تو کتنا اس کو برا لگتا ہے، کتنا زیادہ اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں ہوں، یہ میری ہے، تو جلدی سے وہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہے بنا معلوم، بنا بیٹھے، اور بالکل اچانک سے کوئی اگر آپ کی ویڈیو بنا لے اور ان نون طریقے سے تو پھر کیا ہوتا ہے، کتنا برا لگتا ہے نا۔ لیکن آپ سوچیں کہ ہر وقت ہم سب کی ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر طرف کیمرے لگے ہیں، یہ کھڑکی، یہ چھت، یہ زمین اور یہ سب کچھ، اور اللہ کے مقربین فرشتے اور اللہ کے حکم کے فرما بردار والے فرشتے ہر وقت ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے کے سارا چیزیں سارے دنیا والوں کے سامنے چل جائیں گی۔ اس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں پر رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا، پچھتائے گا، اور اس قدر اس کو پچھتاوا اور رسوائی کا عذاب ہوگا کہ وہ اللہ سے خود کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ کو بس جہنم میں بھیج دیجئے۔ حالانکہ وہ جانتا ہوگا کہ جہنم میں بہت سخت ترین عذاب ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ اس کو رسوائی کا جو یہ دن ہوگا وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوگا۔ نواں ہمارا موضوع ہے جس میں ہم جانیں گے طب نبوی سے علاج، عرق النساء کا علاج۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، عرق النساء کا علاج عربی بکری یعنی دمبے کی چکتی ہے جسے پگھلایا جائے، پھر اسے 3 حصے کیا جائے اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے۔ ابن ماجہ 3463۔ یعنی دمبے کی جو چکتی ہوتی ہے وہ کیا ہے، تو دمبے کی جو دم ہوتی ہے وہ گول ابھری ہوئی ہوتی ہے، اس کی چربی کے حصے کو چکتی کہتے ہیں۔ طب نبی سے علاج میں ایک اور ہم چیز جانیں گے، ہر بیماریوں سے بچنے کی تدبیر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، برتنوں کو ڈھانپ کر رکھا کرو اور مشکیزہ یعنی برتن وغیرہ کا منہ بھی بند کر دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبائیں اترتی ہیں یعنی بلائیں اترتی ہیں، پس جس برتن کا مشکیزہ یا منہ کھلا رہتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ صحیح مسلم 5255۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے بھی ہماری کھانے پینے کی اور جتنے بھی استعمال کی چیزیں ہیں ان سب کو انسان کو ڈھک کے رکھنا چاہیے، کہیں بھی کوئی چیز کھلی نہ ہو۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے بچے وغیرہ نہیں دھیان دیتے ہیں، یا نوجوان بچے نہیں دھیان دیتے ہیں، وہ کھلا ہوا رکھا پانی پی لیتے ہیں یا کھلی ہوئی رکھی چیزیں کھا لیتے ہیں، اور وہ جو بلاؤں اترنے والی جو رات ہے وہ کون سی ہے نہیں بتایا گیا۔ تو رات کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو ہر چیز استعمال ایسی مت کرے کہ جو رات بھر کھلی رہ گئی ہو، یا کبھی کبھی کوئی جانور ہوتے ہیں، بلی وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کھول دیتے ہیں، تو بس اللہ رحم فرمائے، کھلی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں، اور اگر جو ہے کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو ڈھک کر رکھے، ہر برتن کو ڈھک کے رکھے، ہر پانی وغیرہ کے جو گھڑا وغیرہ ہے یا پینے کا جو واٹر کولر ہے ہر چیز کو ڈھک کر رکھے، اور بسم اللہ کر کے بھی اس کو بند کریں۔ 10واں ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم کئی گنا بڑھا
کر سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ اسی کے ساتھ ہی آج ہمارا درس مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔